شیخ الاسلام اکسب حضور شیخ الاسلام پیر طریقت اور رہبر شریعت کسی تعارف کے محتاج نہیں. میری مراد جناب محترم حضرت علامہ پیر محمد سلطان العارفین صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ نہریہ شریف آپ کی خدمت میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اپنی خوبصورت گفتگو کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید کل نفس ذائقۃ الموت. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ واصلحوا بین ذاتکم فإن اللہ یصلح بین المسلمین یوم القیامہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین. گرامی مرتبت علماء کرام، خلفاء کرام، بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص جناب چودھری ضمیر صاحب، جناب چودھری شبیر صاحب، چودھری حاج رشید صاحب، حاجی شریف صاحب، دیگر علاقے کے معززین، اہل نسبت، اہل ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب جناب چودھری ریاست صاحب مرحوم مغفور کی یاد میں گلدستہ وفا و حیا سے جا کے بیٹھے ہیں. بلا شبہ دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آتا. جب دنیا ہی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، دنیا کو فنا ہے، تو دنیا میں رہنے والوں کو بھی فنا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے. جس نے آنکھ کھولی ہے اس نے آنکھ بند کرنی ہے. لیکن خوش نصیب ہے وہ جانے والا کہ جب وہ جائے تو پیچھے سوگواروں میں صرف رشتہ داروں کو ہی نہ چھوڑے بلکہ اہل ایمان اس کے جانے پر افسردہ ہو. ایسا شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے رونے والے صرف رشتہ دار، دوست، احباب، اہل ایمان ہی نہیں ہوتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ
نیک پاکیزہ صورت پاکیزہ سیرت والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے غم میں چرند پرند زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔ زمین اس لیے روتی ہے، وقت مختصر ہے، میں کسی تطویل اور کسی تمویل اور کسی بحث میں ڈالے بغیر دعا کی طرف آپ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین بھی روتی ہے ایسے نیک شخص کے لیے اور آسمان بھی روتا ہے، اور آپ نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی کہ جس زمین پر نیک آدمی سجدے کرتا ہے اور جس زمین کے ذروں پر اس کے آنسو جذب ہو جائیں تو ایسا شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو زمین اس لیے روتی ہے کہ اس کے سینے پر ہونے والے اعمال خیر و نیک بند ہو گئے، اور آسمان کا وہ حصہ جہاں اس کے اعمال بلند ہو کے بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے تھے وہ حصہ بھی روتا ہے کہ آپ ایسے شخص کے نیک اعمال بند ہو گئے، پھر نہ جانے آسمان کا وہ حصہ پر ہو یا نہ ہو، لیکن ایسے شخص کی جدائی پر آسمان، زمین، چرند پرند، انسان، جن، رویا، نیک انسان۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو پیدا ہوا تو نیکی نصیب میں نہیں، پیدا ہوا شریعت کا فیضان نصیب میں نہیں، پیدا ہوا طریقت کے اصول اس کے پاس نہیں، زمین بھی تنگ، آسمان بھی تنگ، چرند پرند بھی تنگ۔ ایسا شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، زمین بھی خوش ہوتی ہے، آسمان بھی خوش ہوتا ہے، اور جب بندہ آتا ہے تو ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں، اور نیک انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے متعلق غم کے آنسو بہتے ہیں۔ لیکن کسی نے کہا ہے کہ وہ شخص جس کے آتے ہوئے بھی خوشی ہو، جاتے ہوئے بھی خوشی ہو، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں، لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جو آئے تو خوشیاں لے کے آئے، جب دنیا چھوڑے تو پیچھے لوگوں کو سوگوار چھوڑ دے۔ ایسا شخص جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو لوگوں کے آنسو اور اس کا چہرہ خدا کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے آ اس حال میں آ کہ تم مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں گا، تو نے دنیا میں مجھے راضی کیا ہے، آ میری طرف اس حال میں آ کہ تو دیکھے گا کہ آسمان کے ہر حصے میں، ہر دروازے پر فرشتے تجھے مرحبا کی صدائیں دے رہے، اس لیے کہ تو نے دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو نے دنیا میں میری مرضی اور میرے مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو نے میری مرضی کو اپنی مرضی پر غالب کیا ہے، تو نے دنیا چھوڑی ہے اس حال میں کہ دنیا تیرے غم میں رو رہی ہے، لیکن تو میری بارگاہ کا رخ کیے ہوئے اس حال میں کہ تو بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، اب تیری اس کیفیت پر میں تجھے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ خود غور فرمائیں، چودھری ریاست صاحب کیا عالم تھا، کیا رات نصیب ہوئی، کیا دن نصیب ہوئی۔ یہ وقت، یہ زمانہ، یہ ظرف ہے، یہ گلاس ہے نا، گلاس میں سادہ پانی ہو تو کیفیت اور ہے، مشروب ہو تو کیفیت اور ہے، اب ظرف میں جو مظروف ہوگا تو اس ظرف کی اور مظروف کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ چودھری ریاست صاحب نے وقت کے جس ظرف میں دنیا کو چھوڑا وہ وقت کیا تھا، وہ رات کیا تھی، آنے والا دن کون سا ہے، یہ بتاتا ہے کہ جانے والا دنیا راضی ہو یا نہ ہو لیکن اپنے مالک کو راضی کرے، اور جس نے اپنے مالک کو راضی کر لیا ہے تو وہ بھی اپنے بندے کو دنیا پر ظاہر کرتا ہے کہ جو آنے والا میرے پاس آ رہا ہے اس کا وقت آخر دیکھو اور
اس کی کیفیت دیکھو حضرات گرامی. جس موقع پر ان کی روح پرواز کر رہی تھی میں نہری شریف کی جامع مسجد میں خطاب کر رہا تھا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو رات 1:30 بجے کا ٹائم تھا اور قدرتی بات میرے منہ پر آئی کہ میرے مرشد گرامی کے جتنے مریدین ہیں خدا ان کی دنیا بھی اچھی کرے، خدا ان کی آخرت بھی اچھی کرے. مجھے چودھری الحاج شبیر صاحب نے بتایا کہ عین 1:30 بجے ان کی روح پرواز کر گئی. دوستو اس وقت میرے ہاتھ خدا کی زنجیر رحمت کو ہلا رہے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چودھری ریاست صاحب کی زندگی اس طرز اور اس نہج پر گزری ہے کہ وہ زندگی خدا کو بھی محبوب رہی ہے، اس کے مصطفیٰ کو بھی محبوب. یہاں بقا کسی کو نہیں ہے، سب نے دنیا کو چھوڑنا ہے. جب نبی الانبیاء دنیا میں نہ رہے، وہ دنیا سے چلے گئے، تو پھر ماں و شماں کا کیا شمار ہے؟ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے. لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جو دنیا چھوڑے تو اس حال میں چھوڑے کہ اس کا مالک اس کا. حضرات گرامی میں نے آج آیت تو کل نفس ذائقۃ الموت کے متعلق پڑھی ہے. وقت نہیں ہے کہ اس موضوع پر میں گفتگو کر سکوں، لیکن ایصال ثواب کی یہ محفل ہے. ایصال ثواب کے حوالے سے ایک حدیث پاک میرے ذہن میں ہے، وہ میں آپ کے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بڑی مزے کی بات ہے، ٹھیک ہے. ایصال ثواب ایک مشروع عمل ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. قرآن میں اس کے دلائل موجود ہیں، احادیث میں اس کے دلائل موجود ہیں. جب بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے رشتہ دار احباب اس کے لیے کچھ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کچھ کھانا کھلاتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، احباب کو. تو اس کا جو ثواب بنتا ہے خدا تعالیٰ وہ مرنے والے کو عطا. اور ایصال ثواب کے علماء حق محققین نے 26 طریقے بیان کرتے ہیں. کتنے طریقے؟ 26 طریقے فرمائے کہ اس طریقے پر کیا جائے تو ایصال ثواب ہو جائے گا، اس پر کیا جائے تو ہو جائے گا. ٹوٹل کتنے طریقے ہیں؟ 26 طریقے ہیں کہ 26 طریقوں پر ایصال ثواب ہو سکتا ہے. تو ایصال ثواب کے لیے رشتہ دار کا ہونا ضروری ہے کہ رشتہ دار ہوگا تو ایصال ثواب کرے گا، دوست تو ہوگا تو کرے گا. تو جس کا کوئی نہ ہو اس کا کیا بنے گا؟ تو گل سمجھو ساری. ایصال ثواب تسی کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ مرن والے واسطے کرتے ہو نا. تو تواڈے رشتہ دار ہیں، تواڈے تعلق دار ہیں، یا خونی رشتہ ہوئے گا یا ایمانی رشتہ ہوئے گا. تو اگر جس کا کوئی بھی نہ ہو اس کا کیا بنے گا؟ 26 طریقوں میں تو وہی جس کا تعلق ہے تو وہ ایصال ثواب کرے گا. تو جس کا کوئی بھی نہ ہوئے اس سے ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہوئے گا؟ میں مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی ہے، وہ حدیث تو انہوں سنانا تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تھوڑے واسطے نویں گل ہوئی. پنجابی ٹھیک ہے کہ اردو ٹھیک ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے سے، آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اے دسو کہ جو بندہ مر جائے اے دو فرشتے جڑے نال ہوندے ہیں یہ کدھر جاندے ہیں؟ اے دو فرشتے نہیں جڑے کندھے تے ہوندے ہیں، ایک سجے تے دوسرا کھبا. پتہ ہے نا نظر آمدے نہیں نظر آمدے، لیکن ایمان ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی نے فرمایا ہے
کہ تواڈے کندھے تے فرشتے ہیں تو اسی مندے ہیں کہ ساڈے کندھے تے ہیں پاویں نظر آمن یا نہ آمن اساں ایمان نبی دی زبان تے ہے اللہ نے ارشاد نبی نے ارشاد فرمایا کہ مرن تو بعد اے دو فرشتے جڑے کندھے تے ہوندے اے کدھر جاندے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساڑی تے نظر نہیں جس تسی نے اللہ کی خبر دیتی ہے تسی جنت دوزخ دی خبر دیتی تسی لوح محفوظ دی خبر دیتی تسی اولین و آخرین دی خبر دیتی زمین دے خزانے دی خبر دیتی آسمانہ دی خبر دیتی اے یا تسی جانو یا تواڈا رب جانے یہ دو فرشتے کدھر جانے حضرات گرامی اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا اے دو فرشتے اللہ دی بارگاہ جا کے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو جڑی ڈیوٹی لائی سی اسا مکمل کر جس کندھے تے سواری کرنی سی اسا مکمل کر دیتی نیکیاں دا مرحلہ اسی دفتر پار دیتے نیکیاں دا مرحلہ اسی کام مکمل کر دیتا برائیاں دا مرحلہ ہے سی تاں نہیں سی تاں مکمل کر چھوڑیا باری تعالیٰ ہون ساڑھے بستے کیوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے پڑھی کے رائے فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ نے جڑا حکم دیتا اس دے خلاف نہیں جاندے آج اللہ دی بارگاہ حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ساڑھے بستے کیا حکم ہے اللہ فرمائے پڑھی کے رائے کیا خواہش ہے وہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اسی اتنے تواڈے کو رہنا اسی تواڈے کو تسی توجہ کرو گے تو میں گل سناواں گا نہیں تے رہ جانی گل اسی تواڈے کول رہنا چاہندے ہاں ایتھے نزدیک نزدیک اللہ ارشاد فرمائے گا ایتھے میرے کول تو کوئی جگہ نہیں ایک بالش تے جگہ نہیں ایتھے جگہ کوئی نہیں تو باری تعالیٰ کدھر جاؤ نیچے دوسرے آسمان پتہ کرو وہ دوسرے آسمان تے پتہ کرن گے جگہ ادھر بھی کوئی نہیں باری تعالیٰ ہون ستے آسمان پہ کدھر جگہ ہے باری تعالیٰ پھر زمین تے جاؤ زمین تے جاؤ زمین تے جگہ تلاش کرن گے خلاط فضا اے سارا تلاش کرن گے جگہ انہوں نہیں ملنی تے پھر عرض کرن گے باری تعالیٰ آسمان سات ویکھ لے زمین ویکھ لے جگہ ساڑی کدھر بھی نہیں حکم فرما کے کدھر جائیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس دے کندھے آتے تسی سفر کیتا 60 سال 70 سال 80 سال وہ میرا یار ہے وہ میرا دوست ہے اس نے راتی میں نو یاد کیتا اس نے دن دے اجالے وچ میں نو یاد کیتا اس نے یاری دا حق ادا کیتا اس نے وفاداری بشرط استواری مکمل کیتی ان میرا حکم ہے کہ نہ تواڈی جگہ آسمانہ وچ ہے نہ زمینہ وچ ہے تسی جاؤ سدھے اس دے قبر دے دانے تے سبحان اللہ کدھر جاؤ قبر دے دانے تے ہاتھ بن کے عرض کریں گے باری تعالیٰ قبر دے دانے تے جا کے کیا کریے کہا 3 کام کر 3 کلمات ادا کر باری تعالیٰ کیڑے فرمایا سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اے 3 کلمات تسا ادا کرنے اس کا نامہ اعمال ہون سنیو میری گل اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا اس دی نیکیاں بند ہو گئیاں اس دی برائیاں بند ہو گئیاں اس نے میرے نال وفا کی تھی تسا بھی اس دے نال رہے ہو ہون تسی قبر تے جا کے اے 3 کلمات ادا کرو اس دا نامہ اعمال تے بند ہو گیا لیکن تسی یہ 3 کلمات ادا کر دے رہو قیامت تک اس دے نامہ اعمال نہ میں اس دا ثواب لکھدا رہسا سبحان اللہ اس دے نامہ اعمال میں اس دا ثواب لکھدا رہسا سبحان اللہ حضرات جس کی رشتہ داری دنیا داری نال ہے دنیا داری دی ایک حد متعین ہے وہ کتنا کرن گے جتنی وفا ہوئی گی اتنا کرن گے لیکن خدا تے لا محدود ہے اس نے اپنے بندے نال یاری نبھانی ہے جب اس نے یاری نبھانی ہے جب تک دنیا ہے اس وقت تک فرشتے اس دے حکم دے نال وہ پڑھتے رہ سکتے اس دے نامہ اعمال جو دا ثواب درج ہوتا رہے سبحان اللہ تو ایک دفعہ اپنے رب نال یاری نبھا کے دے دیکھو رب نال جس نے یاری نبھائی ہے
تے رب بھی وفادار ہے. رب نال وفا کرو تے رب خود اپنے بندے نال خود وفا کرتا ہے. حضرات گرامی یہ تو وہ ہے جس کا کوئی نہیں خدا اس واسطے نہیں سال ثواب کا سلسلہ جاری رکھتا تے جس دے رشتہ دار مرن واسطے کچھ پیش کرن تو اس کا طریقہ کیا ہے. کدے غور کیتا تساں؟ آپ اعمال خیر کرتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, کھانے پکاتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے دعا جبریل, اللہ حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے تو میرے ہر نبی کے دروازے پر گیا ہے, ہر رسول کے پاس گیا ہے, میری وحی لے کر گیا ہے, میرا حکم لے کر گیا ہے اور اس نبی کی شریعت لے کر گیا ہے. اب ایصال ثواب کا مرحلہ ہے, لہٰذا آؤ. حضرت جبریل کو بلایا جاتا ہے. حضرت جبریل جب آتے ہیں تو اسے فرشتے نور کا تھال دے, اس نور کے تھال میں جتنا کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہوتا ہے اس میں سجا کے اسے دیا جاتا ہے کہ جاؤ جبریل, جس کے لیے اسے پڑھا گیا ہے ہم نے اسے قبول کر لیا ہے, اسے رحمت بنا کر, اسے نور بنا کر, اسے سرور بنا کر صاحب قبر کے اندر کر. حضرات حضرت جبریل وہ نور کا تھال لے کر آتے ہیں اور اسی قبر کے دہانے پر کھڑے ہو کر صدا لگاتے اور آواز کیا لگاتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے وہ کہتے ہیں یا صاحب القبر العمیق, یا صاحب القبر العمیق. اگر قبر والوں کو پکارنا جائز نہ ہوتا تو حضرت جبریل یا کہہ کے کیوں پکارتے؟ حضرت جبریل کا یا کہہ کے پکارنا کہ گہری قبر میں سونے والے حاضی ہدیۃ اہداھا الیک اہلک, یہ وہ ہدیہ ہے جو تیرے رشتہ داروں نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے پیش کیا تھا. اللہ نے قبول کر کے کئی گنا زیادہ بنا کے تیرے لیے, تیرے اہل والوں نے خدا نے ہدیہ بنا کے تیرے لیے پیش کیا ہے. فاستبشر بہا, اسے قبول کر کے راحت خوشی محسوس کر. تو جب اس کے پاس اسے پیش کیا جاتا ہے وہ اسے قبول کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں فَيَحْزِنُ جِيرَانُهَا الَّذِينَ لَا يُهْدَى لَهُمْ شَيْئًا لَا يُهْدَى لَهُمْ شَيْئًا. اب اس اہل قبر کے دائیں بائیں سونے والے وہ پریشان غمگین ہو جاتے اور وہ کہتے ہیں کاش ہمارا بھی کوئی ہوتا جو ہمارے لیے تحفہ پیش کرتا. اور جس نے خدا کے ساتھ یاری کی تھی اسے تو خدا نے عطا کر دیا, لیکن جس نے خدا کی یاری ترک کر کے دنیا داروں کی یاری اختیار کی تھی, رشتہ داروں کی یاری اختیار کی تھی, جو رشتہ دار کچھ نہیں بیچتے اور خدا کی بھی یار نہیں ہوتے, وہ وہاں قبر میں غمگین و پریشان حال ہوتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ جو شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزار کر رشتہ داروں کو بھی خوش رکھتے ہیں, اللہ کو بھی خوش رکھتے ہیں. حضرات گرامی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, شمامۃ العنبر اس کتاب کا نام ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. بس میں ایک واقعہ بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل وہ جو مسلک اور پورے مذہب کے امام ہیں جن کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے شیخ احمد طرطوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ان کے پیچھے چل رہا تھا. وہ میرے پیر و مرشد, تو میں ان کے ساتھ چل رہا تھا. ہم جنگل کے قریب سے گزرے تو ایک درخت نظر آیا. درخت کے نیچے میرے شیخ کھڑے ہوئے تو زار و قطار رونا شروع کیا. آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی.
رخسار پر آنسو بہنے لگے اور داڑھی میں پیبست ہونے لگے، جذب ہونے لگے. آہستہ آہستہ وہ آنسو داڑھی سے نکل کر دامن کی طرف زار و قطار رونے لگے اور بار بار روئے، بے بہار روئے. تو جب گریہ کم ہوا تو میں نے ہاتھ جوڑے. امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام، وہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور اس طرح رونے کا سبب کیا؟ کیوں روئے آپ؟ اس قدر گریہ کیوں گریہ کیا اس طرح؟ اتنے آنسو اور وہ بھی درخت کے نیچے. یہ ماجرا کیا ہے؟ قصہ کیا ہے؟ کہانی کیا ہے؟ تو شیخ احمد طرطوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں میرا ایک مرید اس درخت کے نیچے فروٹ سبزی کو تجارت کیا کرتا تھا بڑا نیک، بڑا پارسان، بڑا سچا، بڑا سچا، خدا کی یاری میں بھی کامل، میرے ساتھ دوستی میں بھی بڑا کامل، بڑی سچائی، بڑی دیانتداری اور بڑا حق پسند انسان تھا. وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی یاد نے مجھے رلایا ہے، اس کی یاد نے مجھے رلایا ہے. پر یہ بات کی، آگے سفر شروع ہوا، رات پڑی تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سو گیا اور میں بھی مرید اپنے شیخ کا، لیکن اس مرید پر جو دنیا کی تجارت کیا کرتا تھا اس کی قسمت پر نازا و فرحہ تھا کہ اتنا خوش نصیب انسان کہ جس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا پیر اس طرح ہو رہا. ماتے میں اسی عالم میں سو گیا تو میں رات خواب میں دیکھتا ہوں ایک نوجوان خوبرو، قد آور، جمال اور کمال کا مرقع، حسین و جمیل اور رانائی زیبائی اس پر حاوی تاری. تو وہ ایک گھوڑے پہ سوار ہے، زرق برق لباس ہے، گلے میں ہار ہے، دستار ہے، پیار ہے، بہار ہے. سبحان اللہ. تو میں نے پوچھا نوجوان آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ سواری کیسی اور یہ لباس کیسا؟ یہ دستار کیسی؟ یہ آہنگ کیسا؟ یہ سارا ماحول، اس کا سنگ کیسا؟ یہ کیا ماحول ہے؟ تو وہ کہنے لگے آپ تو مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں. آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں. تو وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہا آج دن میرے شیخ کے ساتھ تم ہی تھے نا؟ ہاں میں ہی. خواب میں تم مجھے دیکھ رہے، ان سے تم نے پوچھا کہ کون جس کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ تو یاد رکھو جس کے لیے شیخ احمد طرطوسی روئے تھے وہ ان کا خوش نصیب مرید میں ہوں. وہ خوش نصیب مرید میں ہوں. اور یاد رکھو پہلے میرے پاس سواری نہیں تھی، پہلے میرے پاس یہ ہار نہیں تھا، یہ سنگار نہیں تھا، یہ رونق نہیں تھی، یہ دبدبہ نہیں تھا، یہ سواری نہیں تھی، یہ دستار نہیں تھی، یہ بہار نہیں تھی، یہ رنگ، یہ آہنگ، یہ سنگ، یہ کیفیت یہ نہیں تھی. تو یہ کہاں سے آئی؟ کہا ایک لمحے کے لیے جو شیخ رویا ہے نا میرے لیے، خدا نے میرے شیخ کے آنسو قبول کر کے جنت میں میرا درجہ بھی بڑھا دیا اور میری سواری بھی بدل دی، میرا لباس بھی بدل دیا، میرا ہار بھی بدل دیا، سنگار بھی بدل دیا، منظر بھی بدل دیا. یہ پہلے نہیں تھا. میرے شیخ میرے لیے روئے تو جنت کا سارا ماحول میرے شیخ نے میرے لیے بدل دیا. اگر شیخ کے آنسو یہ کردار ادا کر سکتے ہیں تو جس کے لیے قرآن پڑھا جائے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ آپ خود غور فرمائیں. یہ شیخ پیر کے آنسو، پیر کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اگر عرش تک پہنچے اور مرید کی قسمت کو بدل دے وے تو اخلاص سے پڑھنے والے قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات گرامی، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. کامیاب ہے وہ انسان جو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے وے. اچھا جو ہی اس کی آنکھ بند ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس دن چودھری ریاست صاحب کو، میں نے تو بار بار دیکھا ہوں،
مرنے کے بعد پیشانی سے پسینہ بہتا ہے، پسینہ بہتا ہے، کیونکہ مر جو گیا، خون کی حرکت بند ہو گئی، سانس کا سلسلہ بند ہو گیا، روح جسم عنصری سے پرواز کر گئی۔ جب روح ہوتی ہے اور خون کی گردش ہوتی ہے، دل کی دھڑکن ہوتی ہے، دماغ زندہ ہوتا ہے، آنکھ زندہ ہوتی ہے، زبان زندہ ہوتی ہے، سارا وجود زندگی کی کیفیت میں ہوتا ہے اس لیے کہ روح ہوتی ہے۔ جب روح نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ چودھری ریاست صاحب کے چہرے پر اور ان کی پیشانی سے پسینہ بہ رہا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ان کی روح گئی ہے وہ خوش ہوئی ہے۔ وہاں سے ہو کے جو انہوں نے اپنا چہرہ دیکھا تو انہوں نے دنیا کو بتایا کہ میں رب کی بارگاہ میں پہنچ تو گیا ہوں، لیکن رب کی رحمت نے میرا استقبال کر کے رب کی رضا کا اعلان کیا۔ جو وہ فارسی میں بڑا خوبصورت شان مرد مومن بیا، نشان مرد مومن باتوں گویا۔ ہاں میں تجھے بتاتا ہوں کہ مرد مومن کی نشانی کیا ہے۔ جو مرگ آیت تبسم بر لب اوس، جب موت آتی ہے اور جسم و جان ٹوٹنے لگتے ہیں تو اس کے چہرے پر خدا رضا کی مسکراہٹ عطا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ مرنے والے جب مرتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس کو بند نہیں کر سکتے؟ کبھی غور کیا یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ احادیث میں آتا ہے، شاید آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ جب روح حرکت کرتی ہے، جب اسے بلانے والے بلاتے ہیں کہ آ جاؤ، نکل آؤ، نکل آؤ، اخرجی، نکل آؤ، باہر نکل آؤ، تو یہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ کوئی علم ہے؟ حضرات گرامی، یہ ناف ہے نا، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ روح جب نکلتی ہے تو یہ ناف سے اس کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے یہ دائیں پاؤں کی طرف جاتی ہے، وہاں سے واپس آتی ہے۔ جس حصے سے روح باہر نکلتی ہے وہ حصہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آتی ہے ناف کی طرف واپس، پھر بائیں ٹانگ کی طرف، یہاں سے واپس آتی ہے۔ یہاں اس ناف سے جب یہ روح نکلتی ہے سینے کی طرف تو اس کی زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتا ہے، اسے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رہتا، وہ دیکھتا ہے لیکن بول کچھ نہیں سکتا، وہ بہت کچھ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا والوں حقیقت یہ ہے کہ میں مر رہا ہوں، تم نے بھی مرنا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب وہ اوپر کی طرف آتی ہے، زبان کی طرف آتی ہے، گلے کی طرف، زبان کی طرف، آخری بار جہاں سے روح رخصت ہوتی ہے تو یہ سر، اس کا یہ ٹاپ، انتہائی ٹاپ جو ہوتی ہے، یہاں سے روح آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ جب بلند ہوتی ہے نا تو آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوتی ہے کہ وہ 1 گھنٹے تک وہ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ آنکھ کھلے رکھتا ہے، اپنی روح کو دیکھتا ہے، اور روح کو لینے والے اگر وہ روح نیک ہے تو جنت سے فرشتے آتے اسے لینے کے لیے، اگر وہ پارسا ہے تو جنت سے فرشتے آتے، اور اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ہے، اسے جنت کی طرف لانا ہے، میری طرف لانا ہے، تو وہ فرشتے جاتے ہیں ان کے پاس۔ صرف اسرائیل نہیں ہوتے روح کھینچنے والے، بلکہ دیگر فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کو دیکھتا ہے، ان فرشتوں کو جب دیکھتا ہے تو چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چشم زدن میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جنت میں نے اس کے لیے جو محل بنایا ہے وہ اسے دکھا دو۔ جب جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتی ہے وہ روح، پھر اسے واپس لایا جاتا ہے۔ وہ جو ہی واپس آتی ہے، جب اس کے جسم میں اس کو داخل کیا جاتا ہے تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ جس کے لیے زندگی گزاری ہے اسے بھی دیکھ لیا ہے اور اپنے ٹھکانے کو بھی دیکھ پر خدا رونق عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان جب دنیا سے جاتے ہیں تو اس کے چہرے پر رونق ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، چودھری ریاست صاحب انہی لوگوں میں شمار ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں زندگی گزاری، اپنے رسول کو بھی راضی کیا، اپنے خدا کو بھی راضی کیا، اور جنت میں جو اللہ نے اس کے لیے محل بنائے تھے وہ بھی دیکھ کے دنیا ہی میں دنیا کو بتا دیا کہ مجھ سے میرا رب بھی راضی ہے اور میں نے اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو راضی رکھے اور فکر آخرت خدا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دنیا میں رہو تو محمدی بن کے رہو،
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو ہی باتیں اگر دو پر عمل ہو جائے تو انسان کی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا دیکھو دنیا کا کوئی کام، بس یہ ایک آخری بات عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نچوڑ بیان کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا کوئی کام دنیا کے لیے نہ کرنا، آخرت کے لیے. اور پھر یہ فرمایا کہ آخرت کا کوئی کام دنیا کے لیے نہ کرنا، وہ آخرت کے لیے کرنا، تمہاری دنیا بھی درست ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی درست ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قبلہ پیر صاحب اختتامی دعا فرمائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص قبلہ پیر صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے. دعا فرماؤ. آمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. زور نال آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. الہ العالمین آج کی یہ پیار بری محفل بغرض ایصال ثواب الہ العالمین اسے قبولیت کا اعزاز عطا فرما. الہ العالمین اس میں جو کچھ تیرے کلام میں سے پڑھا گیا، علماء نے جو کچھ بیان کیا، نعت خوانوں نے محبت کی خوشبو مہکا کر تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کیا. اہل ایمان دور و نزدیک سے آئے، میرے مولا یہ سارا گلدستہ وفا و حیا اسے اپنے دربار میں مستجاب فرما، قبول و منظور فرما. الہ العالمین اس کا سارا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہم سب پیش کرتے ہیں تو قبول اور منظور فرما. الہ العالمین حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء، مرسلین، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام ارواح مومنین مومنات کے بعد الہ العالمین اس علاقے کی جتنی اموات، مرد و زن، چھوٹے اور بڑے، مرد و خواتین جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کا ثواب ان تمام کو عطا فرما. الہ العالمین خصوصیت سے اس کا ثواب جناب چودھری ریاست صاحب مرحوم مغفور کو عطا فرما. الہ العالمین اس کلام پاک، اس عمل کے ذریعے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. الہ العالمین ان کے قبر میں تو اپنی رضا اور اپنے احسانات کے چراغ روشن فرما. الہ العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما. الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے حسین کیاری بنا. الہ العالمین یہ سارا پڑا ہوا یہ سارا ثواب تو باران رحمت بنا کر ان کی قبر پر نازل فرما. الہ العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. حریم ناز میں قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما. الہ العالمین لواحقین میں ان کے رشتہ دار، احباب، برادران سب کو صبر جمیل عطا فرما. صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. یہ جتنے اہل ایمان انہیں ہدیہ کرنے کے لیے، انہیں محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آئے، میرے مولا ان کا آنا بھی قبول و منظور فرما. انہیں جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین آنے والوں کی دنیا اور آخرت محفوظ فرما. آفات و بلیات سے نجات عطا فرما. بیماریوں، پریشانیوں اور پشیمانیوں سے نجات عطا فرما. حفاظت اور کفالت نصیب فرما. اس خاندان کو عروج عطا فرما. ہر رکاوٹ سے محفوظ فرما. جتنے بزرگ سیاست سے تعلق رکھنے والے، تجارت سے تعلق رکھنے والے، زمینداری سے تعلق رکھنے والے، جس قوم جس قبیلے سے تعلق رکھنے والے، اہل محبت جس محبت سے آئے، میرے مولا انہیں محبت کا اعلیٰ بدلہ نصیب فرما. سب کو سکون دین و دنیا کا نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں فکر آخرت عطا فرما، محبت رسول عطا فرما، شریعت و طریقت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما. میرے مولا یہ دنیا چھوڑیں تو اس حال میں چھوڑیں کہ تو بھی راضی ہو، تیرا مصطفیٰ بھی راضی ہو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.